الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے یرکان اصفر، ہیپاٹائٹس بی اور سی اور بھس یرکان پہ اور پیٹ میں پانی ہونے کی بات پر۔ آپ کو درخواست ہے کہ آپ اس نیکی والے کام کو، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو لائک بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں، تاکہ یہ بات پوری دنیا کے ہر کونے تک پہنچ سکے اور عالم انسانیت کو کوئی فائدہ پہنچ سکے۔ بنیادی طور پر یہ چاروں امراض جن کے میں نے نام دیے، یرکان اصفر، اس کو پیلا یرکان کہتے ہیں اور اس کو پیلک بھی کہتے ہیں، اور عام ہماری جو ہے نا انگریزی میں جوائنٹس بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس کی دوسری شکل ہے جو ہے ہیپاٹائٹس بی، اور تیسری شکل ہے ہیپاٹائٹس سی، چوتھی شکل ہے بھس یرکان یا یرکان ابیض۔ پہلا یرکان جو ہے اس میں صفرا کی زیادتی ہونے کی وجہ سے پورا جسم پیلا ہو جاتا ہے، پیشاب پیلا تیل کی طرح گاڑھا ہو جاتا ہے اور نبض موٹی اور تیز ہو جاتی ہے۔ اس کا مزاج اس وقت خودی عضلاتی ہوتا ہے، اور اس کا فوری اور اعلیٰ قسم کا علاج جو ہوتا ہے وہ اعصابی عضلاتی مزاج میں ہوتا ہے، اور عضلاتی اعصابی مزاج میں وقتی علاج ہوتا ہے، اعصابی عضلاتی مزاج میں مکمل علاج ہوتا ہے، اور صفرا کم ہونے سے جگر اپنا کام کرنا شروع کرتا ہے، جسم میں پانی کی کمی نہیں ہوتی، اور پانی کے بڑھنے کی وجہ سے پیشاب کھل کر آتا ہے، گردے صفرا کو نکال دیتے ہیں، پخانہ بھی کھل کر آتا ہے پیلا پیلا، پھر آہستہ آہستہ وہ بھی اپنا رنگ بدل لیتا ہے اور انسان شفا کی طرف چلا جاتا ہے۔ نہایت آسان طریقہ ہے، اس میں مختص ہے اور بہت ساری چیزیں باتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، اگر انسانی جسم میں انتہائی پانی کی کمی ہو جائے، یا انتہائی کمی ہونے کے بعد حرارت بھی انتہائی بڑھ جائے، جیسے ہم لوگ آج کل پتہ نہیں کیوں یہ انسانیت بازاری ہو گئی ہے، کھانا بھی گھر میں نہیں کھانا ہے، ہوٹل میں کھانا ہے، عورت مرد بچے بوڑھے سب ہوٹل کی طرف لپک پڑتے ہیں، اور وہاں جو کیمیکل کا بنا ہوا کھانا ہوتا ہے، آگ پہ پکا ہوا کھانا ہوتا ہے، وقتی طور پر ہمیں لذت دیتا ہے، لیکن یہ جگر کے لیے زہر کے مثال ہے۔ کوشش کرو کم مسالے میں اور ہلکے گھی میں سبزی، گوشت اور تمام توانائی کی چیزیں زیادہ استعمال کی جائیں۔ خصوصاً گرمیوں میں یہ یرکان ہوتا ہے، اس کا سبب ہوتا ہے گرم چیزوں کا زیادہ استعمال۔ اگر اس عمر میں، اس وقت میں، اس موسم میں اگر ہم لوگ یرکان اصفر میں، پیلے یرکان میں ہم لوگ اگر فاروا اور آپ کا جو ہے آڑو اور آلو بخارے کا اگر ہم جوس بنا کر پیئیں، شربت بنا کر پیئیں تب بھی ٹھیک ہے، اور لیموں کی شکنجی پینے سے بھی یرکان آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ہیپاٹائٹس پہ۔ ہیپاٹائٹس میں کیا ہوتا ہے کہ بی یہ خودی عضلاتی تحریک کی بیماری ہے، اور یہ بڑی ضدی بیماری ہے، کیونکہ اس کا ڈیرا خالصتاً جگر کے اندر ہوتا ہے، بغیر ٹیسٹ کے بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ مجھے ہیپاٹائٹس بی ہو گیا ہے، اور اس حالت میں اس کا جگر بڑھتا ہے، اس پہ چربی کی تہ چڑھ جاتی ہے، اور آہستہ 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 اس کے جگر کے اندر سدے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا علاج بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے باکمال علاج ہے۔ اعصابی عضلاتی تحریک سے اس کا علاج کریں، اور اعصابی غدی تحریک سے اس کا علاج کریں۔ اللہ نے چاہا تو ملین مسائل اکثیر اور جو ہے تریاق سے علاج کیا جا سکتا ہے، اور ہیپاٹائٹس بی ہمیشہ کے لیے جو ہے نا غائب ہو جاتے ہیں۔ آتے ہیں ہم ہیپاٹائٹس سی پہ۔ ہیپاٹائٹس سی عضلاتی تحریک کی بیماری ہے، اور سودا جگر کے اندر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ جگر میں سکیڑ آ جاتا ہے، اور وہاں جو ہے جراثیمی عمل تیز ہو جاتا ہے، اور اس حالت میں
اس کی شریانیں اور وریدیں سکڑ جاتی ہیں تو ان میں سدے پیدا ہو جاتے ہیں، سودا وہاں سوکھ جاتا ہے تو وہاں پر تعفن ہو جاتا ہے، اور وہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی شدید شکل کی دو بڑی نشانیاں ہیں۔ وہ نشانیاں کیا ہے؟ جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں جگر ختم ہو گیا، یہ اصل میں غلط بات ہے، جگر ختم نہیں ہوتا۔ اگر جگر ختم ہے تو اس کا مطلب بندہ کیسے زندہ ہے؟ نمبر 2، پیٹ کے اندر پانی رکتا ہے، یہ عضلاتی غدی اور عضلاتی اعصابی تاریخ میں، پہلے عضلاتی غدی میں ہوتا ہے، پھر وہ اپنے ٹوٹکے کرتے کرتے اینٹی بائیوٹک کھاتے کھاتے وہ عضلاتی اعصابی میں چلا جاتا ہے۔ عضلاتی اعصابی چونکہ کیمیاوی تاریخ، آپ پانی پیتے ہیں تو خون کے اندر پورے جسم کی شریانیں اور وریدیں تنگ ہو چکی ہوتی ہیں، تو وہاں پر پانی کا پہنچنا اور خون کا پہنچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے جو رطوبات آپ پیتے ہیں کھاتے ہیں وہ پیٹ میں رک جاتی ہیں، پیٹ ڈھولک سا بن جاتا ہے، اور یہ بڑی خطرے کی علامت ہوتی ہے۔ اور اس کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 1 نمبر مسحل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے بہترین علاج کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی اس سے زیادہ ایمرجنسی ہو تو مسحل، غدی اعصابی مسحل اور اعصابی عضلاتی مسحل ملا کر دینے سے کلی طور پر آہستہ آہستہ شفا ہو جاتی ہے۔ جس دوا سے شفا ہوتی ہے اس دوا کو احتیاط کے ساتھ چلایا جائے۔ آخر میں ہم آتے ہیں بھسی ارکان پہ۔ تو بھسی ارکان کا معنی یہ ہے کہ اعصابی تاریخ کیمیاوی طور پر اتنی بڑھ جاتی ہے کہ خون میں سرخ خلیے کم ہو جاتے ہیں، منہ سفید ہو جاتا ہے، خون نظر نہیں آتا، آنکھوں کے ڈورے بالکل سفید چونے کی طرح ہو جاتی ہیں، ہاتھ پیر سفید ہو جاتے ہیں، اور بندہ جو ہے نا اس کا وزن تو بڑھتا ہے تھوڑا سا، لیکن یہ وہ بالکل خالی خولی پڑا ہوا ہوتا ہے، نہ اس سے کام ہوتا ہے، نہ اس میں ہمت ہوتی ہے، نہ اس میں حرکت ہوتی ہے۔ اس کے علاج کے لیے عضلاتی اعصابی ملین 20 گرام اور پتری فولاد 20 گرام، اگر یہ دوا جو ہے دہی کے ساتھ 12 دن 15 دن مسلسل دی جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے آہستہ آہستہ یہ یرکان ابیض یا بھس یرکان، جس میں سرخ خلیے اور فولاد کی کمی ہو جاتی ہے جسم میں سرخ خلیے نہیں بنتے، وہ پورے ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے وہ بندہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اب یرکان کے بارے میں ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ اس میں احتیاط کی بڑی اہمیت ہے۔ یرکان اصفر میں آپ نے کدو، توری، کالی مرچ میں اس کے علاوہ کوئی سبزی نہیں کھانی، روٹی گندم کے علاوہ کوئی نہیں کھانی۔ اگر دودھ کے اندر چاول پکا کے کھائے جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ چاول بھی نہیں کھائے جائیں۔ شربت میں شربت بھی ضروری ہے، وہ پئیں۔ لیموں کی سکنجبین بھی کام کرتی ہے۔ اور ایک اور اعلیٰ قسم کا شربت ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ زرشک 20 گرام، گلاب کے پھول 40 گرام، چھوٹی الائچی 4 عدد کے دانے، اس کو 1 گلاس پانی میں جو ہے نا رات کو بھگو دیں، صبح کو گرائنڈ کر کے جوسر میں بالکل اس کو اچھی طرح گرائنڈ کر کے کپڑے سے چھان کے آہستہ آہستہ کر لے، مریض کو پلایا جائے۔ میٹھا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں چینی ڈال کر، اس طرح پلائیں۔ وہ بھی اعلیٰ قسم کا شربت ہے، خصوصاً گرمیوں میں یہ اعلیٰ قسم کا، یہ میں اس کو شراب الصالحین کہتا ہوں کہ اللہ والوں کے پینے کی چیز ہے، دل کو ٹھنڈا رکھتی ہے، غصہ نہیں لاتی، اور حرارت اور صفرا کی زیادتی کو روک دیتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پوری معاشرت کو، پوری انسانیت کو صحت اور تندرستی کے ساتھ رکھے، اور آپ کو بھی اور ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم اچھے کام کرتے رہیں، نیکی کے ساتھ رہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پورا کرتے رہیں تاکہ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے اچھائی ہو سکے۔ السلام۔